اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ الذی علم بالقلم، اور انسان کو قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ اس قرآن کی پہلی آیت کو پڑھنے اور سوچنے اور غور کرنے پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا مطلب جاننا، علم کا مطلب نالج، علم کا مطلب جانکاری سیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ علم کا مطلب دینی تعلیم، دنیاوی جانکاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ دینی جانکاری ہوتا ہے، دین کے بارے میں جاننا پڑھنا ہوتا ہے۔ مطلب صرف دین کی پڑھائی ہی پڑھائی ہے، دنیاوی پڑھائی پڑھائی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی ورڈ نے پوری سوچ کو بگاڑ دیا، اور ہم مسلمان آج سے 500 سال پہلے سے یہ سوچتے رہے کہ دنیاوی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، دنیاوی مہارت کی کوئی ضرورت نہیں، دنیاوی کامیابی کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل ہم گمراہ ہو جائیں گے اگر دنیا کو جان جائیں گے، اگر دنیا کو پڑھ لیں گے، اگر دنیا کو حاصل کر لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ تم ہماری بنائی ہوئی قدرت کو دیکھو، سمجھو، غور کرو، یعنی پڑھو، جانو اور اس پہ سرچ کرو، ریسرچ کرو، تم کبھی دبائے نہیں جاؤ گے، باقی قومیں تمہارے نیچے رہیں گی۔ قرآن کا اشارہ یہ ہے بار بار۔ آپ دیکھو گے تو آج سے 500 سال سے اب تک مسلم قوم یا مسلم ملکوں نے صرف عمارتیں بنائی ہیں، بڑی بڑی قلعے بنائے ہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی۔ اور اس دور میں جس وقت پوری دنیا بھوکے رہ کر کے غریبی کی حالت میں بچوں کو کسی طرح سے پڑھایا اور ان کو پڑھانے کے لیے بڑی بڑی کالج، یونیورسٹی تیار کیے، اس دور میں بھی مسلم ممالک، چاہے ہندوستانی لوگ ہوں یا بدیسی مسلم ہوں، سارے کے سارے لوگوں نے صرف بڑی بڑی عمارتیں بنائی، بڑے بڑے قلعے بنائے اور فضول خرچ کیا، یہ سوچ کر کے کہ ہم تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کر لیتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس وہم نے پورے دنیا کو، قوم کو غرق میں ڈال دیا اور مزدوری کرنے پہ مجبور کر دیا۔ عرب دیسوں میں آپ جاؤ گے، جتنی بھی بڑی بڑی عہدے ہیں ان پہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا، سارے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ سارے دنیا بھر کے غیر مسلم جو پڑھے ہیں، لکھے ہیں، انسان بنے ہیں، وہی لوگ بڑے عہدوں پہ کام کرتے ہیں۔ اور جتنی بیلداری، مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بدیسوں میں یا اپنے دیس میں، سبھی جگہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ جو بلڈنگوں پہ لٹک لٹک کر کے صفائی پتائی کا کام کرتے ہیں، جو جھاڑو پوچھا کرتے ہیں، وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جتنے آفیسر رینک میں ہوتے ہیں، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو اور چاہے عرب دیس ہوں، سبھی جگہ بڑے عہدوں پہ، بڑے پوزیشن پہ، سرکاری یا غیر سرکاری میں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کھول دیا تھا، جس میں ان کی دھارمک پڑھائی بھی ہوتی تھی اور دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی جاتی تھی۔ کیا یہ کام مسلم ممالکوں کے لیے بہت بڑی کام تھی، بہت بڑا کام تھا؟ نہیں، بہت آسان تھا، لیکن ان کے سوچ میں وہ گندے سوچ بھر دیے گئے کہ تم غافل ہو جاؤ گے، تم مغرور ہو جاؤ گے یا تم دین سے بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہندی، انگریزی، سائنس، فزکس، کیمسٹری یہ سب کچھ بھی پڑھانا ضروری نہیں سمجھا گیا، جس کا نتیجہ آج یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ دیس میں جاؤ، بدیس میں جاؤ، کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ، امریکہ ہو، جاپان ہو، یوروپ ہو، کہیں بھی جاؤ، سب سے پہلے رینک پر غیر مسلم ہیں، اس کے بعد سب سے نچلے استر کے کاموں میں، روزگار میں مسلمان ہیں۔ اور یہ مسلمان ریڑھی، پھیری، پنچر اور نہ جانے کتنی مشقت کا کام، خون پسینہ بہا کر کے، دھوپ میں جل کر کے، ٹھنڈ میں، کڑکڑاتی ٹھنڈ میں مر کر کے روپیہ 2 روپیہ کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں اور ان مدرسوں میں چندہ بھی دیتے ہیں، ہمارے عالم دین کا بھی پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پھر بھی یہ ہمارے عالم دین ان کا چندہ کھاتے ہیں، عیش اڑاتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا دماغ یہ کام نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے مدرسوں کو ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ دینی پڑھائی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی یعنی روزگار کی بھی تعلیم ہو، تاکہ مدرسے سے نکلنے والے بچے بے روزگار نہ ہوں۔
میری یہ مہم چلتی رہے گی، میں اس پہ آواز اٹھاتا رہوں گا، لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور جوش ایکسپریس کو فالو کیجیے، یوٹیوب پر جا کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں پھر ملوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔